اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں آج ایک ایسے نوافل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل ہر ناممکن مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ہمارے وظائف اور جو بھی میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ اس سے قبل کہ آپ ہمارے آج کے نوافل سنیں، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ اور ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کے بعد کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جنت میں وہ کون سی عبادات باقی رہیں گی، یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہوتی چلی آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان میں سے جنت میں ایمان اور نکاح کے علاوہ کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ایک درجہ سے لے کر دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت کے سینوں سے 2 سورتوں یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے علاوہ تمام قرآن اٹھا لیا جائے گا، ان دونوں سورتوں کی وہ تلاوت کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یقیناً اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکل کر جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، وہ سرین کے بل چل کر اپنے پروردگار سے عرض کرے گا، اے اللہ، سب لوگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ جنت میں پا لیا ہے، یعنی ہر شخص اپنے بنگلے میں پہنچ گیا۔ اللہ اس کو فرمائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ شخص جنت کی طرف جائے گا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، پس یہ جنت کو بھری ہوئی پائے گا۔ ہر جنتی اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا ہوگا۔ یہ شخص جنت کے دروازے سے لوٹ جائے گا اور کہے گا، اے میرے اللہ، وہاں تو سارے لوگوں نے سارے ٹھکانے پر کر دیے، ہر شخص اپنی منزل پر جا پہنچا۔ اب خدائے تعالی اس کو فرمائے گا کہ کیا تو اس کو دنیا والا زمانہ تصور کر رہا ہے جس میں تو زندگی گزار کر آیا ہے؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ اس کو پھر اللہ تبارک و تعالی بتائے گا کہ تو تمنا کر، پس وہ تمنا کرے گا۔ خداوند تعالی اس کو فرمائے گا کہ تیرے لیے وہ ہے جو تو نے تمنا کی، اور تیرے لیے دنیا کے 10 حصے سے زیادہ ہے۔ اب وہ بندہ اللہ سے کہے گا، اے میرے رب، تو میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو آپ کو ہنسی آ گئی، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ ناظرین، ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ عقیدے کے متعلق کچھ سن لیجئے کہ عقیدہ کہتے ہیں دل میں کسی بات کا جمنا، دل کا کسی بات کو قبول کرنا، لیکن شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے خبر دی ہو، ان کو اسی طرح ماننا اور قبول کرنا۔ دل میں جمانا جیسے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی خبر، سوال و جواب، قبر، حساب و کتاب، قیامت، جنت، دوزخ کی خبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کے فرض ہونے کی خبر، شراب و زنا اور جوا وغیرہ کے حرام ہونے کی خبر وغیرہ۔ صرف زبان سے بدون مطلب سمجھنے ہوئے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کہ صرف زبان سے کلمے کا پڑھ لینا ایمان لانے کے لیے کافی نہیں،
معنی و مطلب کو سمجھے اور دل سے ان باتوں کو یقین جانے اور زبان سے اقرار کرے تب مومن کہا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی گونگا تو معذوری ہے اس کا صرف اس طرح اشارہ کرنے سے کہ تو جو توحید پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی رسالت پر علامت و دلیل ہو سکے کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ کلمہ طیبہ ہے۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے نوافل، جو آپ کے لیے میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ سن لیجئے کہ اس نفل کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو آپ کے ناممکن مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ چونکہ ہمارے ہاں درمیان اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ موجود ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بہت ہی فضائل، بہت ہی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں، تو ان برکتوں کو کوتاہیوں میں نہ گزاریں بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیجئے اور جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل کروا لیجئے، کیونکہ وہ رحمان رحیم کریم ہماری ہی آرزوؤں کو، ہماری ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، جب کوئی مشکلات، بیماریاں اور جادو جنات مایوس کر دیں تو آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اور ہر سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد 300 بار آپ نے آیت کریمہ دوبارہ سے پڑھنی ہے اور پھر 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یہ نفل توجہ دھیان اور بھکاری بن کر دن میں کم از کم 1 بار آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی مراد ہو سکتی ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اولاد نرینہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی بھی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے یہ 2 نفل آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، سوائے مکروہ وقت کے علاوہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ آخر میں ان تمام ناظرین کے لیے میں دعا گو ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی نیک تمناؤں حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں اپنے نام کمنٹ سیشن میں بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہنا ہے وہ ہمیں اپنا نام کمنٹ سیشن میں لازمی بتا دیجیے گا تاکہ ان کا نام ہم خصوصی دعا میں شامل کر لیجئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔